ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. گھوم پھر کے دوبارہ سے پھر IMF کے پاس. بات یہ ہوئی کہ ہم اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے, ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے, پھر اس کے بعد ہمیں مرات ملیں گی, کچھ فنڈز ملیں گے, کچھ پیسے ملیں گے, کچھ قرضے ملیں گے, اور پھر ہماری IMF سے جان یا تو چھوٹ جائے گی یا پھر IMF کے اوپر انحصار جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن معاملات کچھ دوبارہ سے وہیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے, روپیہ تھوڑا تھوڑا غیر مستحکم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مستقبل میں لوگ باتیں کر رہے ہیں دوبارہ سے کہیں ڈالر کی قدر میں اضافہ نہ شروع ہو جائے, اور اگر وہ ہوا تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ ملک ہیں. ہمارے ملک کے پاس زیادہ کوئی وسائل نہیں ہیں, کوئی جو ہے ہمارے پاس کوئی جناب ذخیرے موجود نہیں ہیں. یہ صرف باتیں کرنے کے لیے یہاں پر لوگ جو ہے وہ پل بناتے بھی ہیں, باندھتے بھی ہیں, اور پھر کہتے جاتے ہیں کہ جناب وسائل کی کوئی کمی نہیں. اگر پر کیپٹا ریسورسز دیکھی جائیں تو پاکستان کی شاید فی کس وسائل کی جو ابھی اگر ایک ریشو دیکھیں تو شاید ایران سے کم ہو, افغانستان سے بھی کم ہو, ترکمنستان سے بھی کم ہو, تاجکستان سے بھی کم ہو, ازبیکستان سے بھی کم ہو, چین سے بھی کم ہو, روس سے بھی کم ہو. لیکن ہم نے اپنا نعرہ ضرور لگانا ہے وسائل کی کوئی کمی نہیں, اور ایک جس کے اندر ہم جو ہیں بالکل ہر طرح سے خود مختار ہیں وہ ہے جناب ہماری ہیومن ریسورس. اس کے اوپر کوئی فوکس نہ کرنا, اس کے اوپر کوئی دھیان نہ دینا. دنیا کے اندر ایک ہی بس چیز بار بار ایک ہی راگ الاپتے جانا, ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں. لیکن جو حقیقت جسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے وہ ہے انسانی وسائل, ہیومن ریسورس. اس کے اوپر ایک دھیلے کا کبھی کام نہیں کرنا, بس باتیں ہی کرنی. سونے کے خزانے نکل آئے, چنوٹ کے نیچے سونا نکل آیا, ریکو ڈک میں سونا نکل آیا, پتہ نہیں کہاں کو تیل نکل آیا, کنویں نکل آئے, کوئلے کے ذخائر اتنے نکل آئے, سعودی عرب کو شرم دلا دیں گے. باتیں دیکھیں نا, باتیں کس طرح کی کرتے ہیں, لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے, وہ پوری دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہیومن ریسورس میں پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے. ان کو تھوڑا سا ڈیولپ کریں, تھوڑا سا فوکس کریں, اور دوسروں کے سہارے جینے کو چھوڑ دیں. اپنے سہارے اور اپنے بلبوتے پر جینا سیکھیں, آگے بڑھنا سیکھیں, اور انسانی وسائل کو آگے لے کر چلیں. قدرتی وسائل تو بہت سارے ممالک میں بہت ہیں, جنگلوں میں بہت ہیں, لیکن وہاں کے جانور کو دنیا میں آ کر شہروں میں رہنا شروع نہیں ہو گئے, اور ہم سے باتیں چیتیں کرنا شروع نہیں ہو گئے, نہ پکے مکانوں میں رہنا شروع ہو گئے. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, جو کہ ایک معروف معیشت دان ہیں. ہچکچاہٹ اس لیے ہوئی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آج حکومت کی غلط پالیسیوں کا بھی دفاع کریں گے. حکومت اچھے کام بھی کر رہی ہے, ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن جہاں پر کوئی غلط کام کرتے تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو ون سائیڈڈ پرسپیکٹیو ہمارے ملک میں تیار ہو گیا ہے کہ صرف اور صرف حکومتوں کی اور سیاسی جماعتوں کی جو تعریف کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہے, جو ذرا سا طنز کر دے اور غلطی کی نشاندہی کر دے, اصلاح کی بات کر دے, وہ غلط شخص ہے. اس کے صحافیانہ اصولوں کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اس سوال کا جواب دیں, پھر آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ, آپ نے حکم کیا اور میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہو گیا. علی بھائی, سوال یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرو دیا ہے میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. مجھے بڑی ادب کے ساتھ معذرت کرتا ہوں. دیکھیں, ایک میں آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وسائل کی واقعی کمی نہیں ہے اس ملک میں, اور انسانی ذرائع کی بات کی تو وہ بھی تو وسائل ہی ہیں نا. اس کے ساتھ آپ نے کہا جی کہ گھوم پھر کے IMF کے پاس, تو IMF کے پاس پہلے جانے میں اور اب جانے میں فرق ہے. بہرحال اس پہ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے حق میں بات کرے تو وہ اچھا ہے, اس کے خلاف بات کرے تو برا ہے. یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے. میں فار ایگزامپل ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ انالسٹ یا آپ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق کو بالکل ان بائس طریقے سے اس کا انالیسس کریں اور پھر قوم تک پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو ایک پازیٹیو امید دیں. تو میں اسی نوٹ پہ میں اگر آپ کے انٹرو میں جیسے بات نکالوں IMF کے حوالے سے, تو اس گورنمنٹ کا IMF کے پاس جانا اور جس کانفیڈنس کے ساتھ اور جس طرح سے بھی ٹیبل ٹاکس ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس کو اگر آپ کمپیئر کریں پچھلی گورنمنٹ سے تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. دیکھیں, اس گورنمنٹ نے ایک پورٹ فولیو اپروچ اڈاپٹ کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں سیدھا ہم IMF کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے ہم فنڈنگ لے لیں, بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ جو پاسبل دوسرے ذرائع ہو سکتے تھے لون لینے کے یا جو بھی فنڈس لینے کے, وہ ذرائع استعمال کیے. ان پہ پریشر کم ہوا اور اب یہ IMF کے پاس ہے. IMF کے پاس اسی لیے پالیسی ڈائیلاگز ہو رہے ہیں
کیونکہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نیگوسیشن پوزیشن میں ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا کہ آئی ایم ایف آتی, آئی ایم ایف نے جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی تھی وہ اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتی. تو آپ کو یہ ماننا ہوگا یہ جو گھوم پھر کے آئی ایم ایف کے پاس ہے نا, اس کو تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے اور جو پرانے ڈائیلاگ سے یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, قرض لینا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اٹ شوز کہ آپ کی اکنامک ویکنس ہے. آپ کے ساتھ معمولی سی بحث کر لوں اس موضوع پر. مجھے یہ بتائیے گا کیا اس دفعہ جو آئی ایم ایف سے بات کریں گے تو ڈالر زیادہ مستحکم نہیں ہوگا, روپیہ زیادہ کمزور؟ دیکھیں ہمارا یہ بڑی ایک پرابلم ہے. میں ایز اے معیشت دان مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے ڈالر کے مقابلے میں؟ ہمیشہ ڈالر کا مستحکم, میری بات پوری کمپلیٹ ٹیکنیکل گفتگو ہو جائے گی پھر. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کا مستحکم ہونا یا روپے کے کم ہونے سے زیادہ آپ کو اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ دیکھنا ہوگا. ہم ڈالر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, او بھائی جس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ ڈالر کی بات کر رہا ہے. اب یہ تو دیکھیں آپ کی ڈیولپمنٹل لیولز کیا ہیں, آپ کی انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کہاں پہ جا رہی ہے, آپ کے جو دوسری چیزیں وہ کہاں جا رہی ہیں. آپ ایک امپورٹ اورینٹڈ ملک ہیں, سوال کرتے ہیں نا آپ سے. جی دیکھیں اب جو ہے نا میں کنٹینیوس ریپڈ فائر پہ جاتا ہوں, آپ جواب دیتے جائیے اور منطق بھی بے شک, لیکن تھوڑا وقت ہم لوگ اس طرح ڈیوائیڈ کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ملک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ 1 سال میں نہیں بنے گا, 2 سال میں نہیں بنے گا, 3 سال میں نہیں بنے گا, 4 سال میں نہیں بنے گا, 10 سال میں نہیں بنے گا. آپ امپورٹ اورینٹڈ ہیں, ڈالر مہنگا کرنے سے انفلیشن بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ یہ سوال کا جواب. مجھے میں اس سے کاؤنٹر سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ڈالر کے مقابلے میں روپے کو سٹرونگ کیا گیا, 100 روپے پہ آرٹیفیشل رکھا گیا, تو کیا ہمارا یہ جو امپورٹ اورینٹڈ ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کی اکانومی سٹرونگ ہو گئی؟ اسحاق ڈار صاحب نے 100 روپے پہ کتنا عرصہ رکھا اپنے روپے کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ حقائق کو سمجھنا ہوگا. آج میں میزبان ہوں, مہمان ہوں نہیں, اس لیے سوال کا جواب دینے کا مجاز تو نہیں ہوں, لیکن جواب ضرور دوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین we have short break, see you after the break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ویسے تو ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ مہمان مشکل سوال پوچھ لیں اور پھر وہ بھی میزبان سے پھر جواب بھی اسی سے ہی طلب کریں. تو بات یہ ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے مجھ پہ کاؤنٹر کوسچن کر دیا کہ جناب والا آپ بتائیے جو روپے کی قدر کو منجمد کیا تھا اور پھر اس سے کیا نقصانات برپا ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا سر, مشرف دور کو آپ گولڈن دور کہتے ہیں اور انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑا منجمد کر کے, ابھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, آج کل تو ان کے پاس زیادہ آپ کو پتہ ہے ٹائم ہی ٹائم ہے, کوئی کام تو ہے نہیں. تو وہ بیسکلی انہوں نے جب منجمد کر کے رکھا تو تب آپ کو قبول تھا, یہ تب بہت اچھی اکنامک پالیسی تھی, تب آپ تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے. یہ غلط ہے, دیکھیں نا. کبھی بھی اگر آپ میرے پرانے پروگرام بھی دیکھ لیں, کبھی بھی ہم نے ایسا, جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم اکنامک پالیسیز کو پولیٹیکل پالیسیز کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. تو اگر پالیسیز صحیح ہیں تو اس کو صحیح اپریشیٹ کرنا چاہیے, اگر پالیسی صحیح نہیں ہے تو اس پہ تنقید کریں. نہیں, اگر مشرف کے ٹائم پر پالیسی ٹھیک تھی تو پھر نواز شریف کے ٹائم پہ بھی پالیسی ٹھیک. دیکھیں یہ سارے اکانومسٹ نے اس کو کہا کہ یہ پالیسی کے دیرپا اثرات صحیح نہیں ہوں گے, معیشت پہ منفی اثرات ہوں گے, سروس سیکٹر کو بہت زیادہ بوم دے دیا, انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. تو یہ سب لوگ ڈسکس کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ اب جو ہو گیا بائی گون بی بائی گون. ہماری اب جو گورنمنٹ ہے بڑے, میں تو سمجھتا ہوں کم سے کم پرائم منسٹر صاحب کے جو اس کے سٹائل سے یہ لگتا ہے کہ they are very much committed to work on. So let's have a positive perspective of the things. نہیں, I have positive perspective about the prime minister. نہیں, please. میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. آپ تھوڑا سا مسٹیک کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو محور نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ساری ذمہ داریاں انہوں نے نہیں کرنی پوری. بات یہ آپ کرکٹ کی طرح سوچ رہے ہیں کہ عمران خان ہی میچ جتائے گا چاہے ٹیم بیکار کارکردگی کیوں نہ دکھائے. آپ لوگ ٹیم کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں نا بھائی کہ اسد عمر صاحب کی کارکردگی کیا ہے؟ عمران خان بیچارہ اکیلا سارا کام کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ویسے گورنمنٹ کا سپوکس مین نہیں ہوں جو ایکسپرٹ میں آپ کو بتاؤں
کہ اسد عمر کی اس جو موجودہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھے، جو ہماری بیرونی ادائیگیوں کا مسئلہ تھا، اس کو ڈیل کرنے میں اس کی بہترین اسٹریٹجی تھی. اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے سیدھا آئی ایم ایف کے پاس جاتا، انہوں نے ایک پورٹ فولیو اپروچ بنائی. جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ پہلے ایک ملک کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے ہی بنائی، انہوں نے مشورہ دیا، پھر جا کے اب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. ابھی دیکھیں دوسری جو پالیسیز ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز میں بھی گورنمنٹ نے پیسے عمران لے کر آیا. اپریشیٹ اسد عمر کو کروں کیوں بھائی؟ عمران خان وزیر اعظم عمران خان پیسے لے کر آیا، میں اسد عمر کو کیوں اپریشیٹ کروں بھائی؟ جو پالیسی ایڈوائزرز ہیں وہ بتائیں گے تو ویسے ہی ایکٹ کریں گے نا. اب عمران خان صاحب خود تو نہیں کر رہے، جو ان کو ایڈوائزر بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال میں دوبارہ سے بتا دوں، آپ ایزیوم کر رہے ہیں، آپ ساتھ میں آپ ایک محقق بھی ہیں، ریسرچر ہونے کے ناطے آپ ایزمپشنز بہت زیادہ کر رہے ہیں. کوئی بھی تحقیق مستند نہیں ہوتی جب تک ہر چیز جو ہے وہ ازمپشن یعنی اگر مگر پر ہو. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہوگا والی کوئی بات نہیں ہوتی. جو بات obvious ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب خود لے کر میں نے خود آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے منسٹرز ہیں جو گورنمنٹ کی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ویسے سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اکنامک افیئرز کے بارے میں. آپ وزیر اعظم کو منسوخ نہیں کریں نا پھر اس سے. آپ یہ بولیں کپتان علیحدہ میچ کھیل رہا ہے، باقی لوگ اپنا اپنا کھیل رہے ہیں. نہیں، باقی لوگ اپنا کلیئر بات کریں، کلیئر بات کریں. یہ مجھے یہ پی ٹی آئی کے سپوکس مین سے آپ پوچھ لیجئے. نہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، لیکن ایز اے آبزرور تو یہی نظر آ رہا ہے. اکنامک انالسٹ میرا کام ہے اکنامکس پالیسی ڈائریکشنز پہ، وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. اکانومی پہ دیکھیں حماد اظہر صاحب گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کی ڈائریکشن درست ہے. ہمیں عوام کو یہ بتانا چاہیے گورنمنٹ کی پالیسی ڈائریکشنز، ان کو گورنمنٹ کو ٹائم دینا پڑے گا. پالیسی نہیں، ایگزیکیوشن. جو ایگزیکیوشن کا بتائیں، پالیسی بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہوگی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی نیت صاف نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایگزیکیوشن ٹھیک نہیں ہو رہی. دیکھیں ایگزیکیوشن ٹائم لگے گا. یہ ایک انفراسٹرکچر بن گیا ہے جو پہلے سے بنا ہوا ہے، اسی نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے نا. 100 دن مانگے تھے انفراسٹرکچر کو آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. آپ نے مانگے تھے، اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت نے مانگے تھے اور اس کے نتیجے میں جواب دے ہوگی 8-10 دن میں. حکومت کو دینا پڑے گا وائٹ پیپر، جیسے خان صاحب کہتے تھے وائٹ پیپر دیں گے. میرا بہرحال تجزیہ یہ ہے کہ ان 100 دنوں میں ایک کافی پازیٹیو جو ہے انیشیٹیوز لے لیے گئے ہیں، اور اگر گورنمنٹ کو ٹائم دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اس کو آپ اس حکومت کے 100 دن کو پچھلی حکومت کے 100 دن سے کمپیئر کر لیں، یا اس سے پچھلی حکومت کے 100 دن سے کمپیئر کر لیں، تو آپ کو اس میں کافی بہتری نظر آئے گی. یہ دیکھنا آپ کو سٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا ہوگا نا. آپ ایبسولوٹ سٹینڈرڈ تو نہیں رکھ سکتے کہ 100 دن میں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. پیمانوں پر بات 100 دن کی بات ہی نہیں کرتا. 100 دن کی بات ہی نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں 2 سال بعد کی. 2 سال بعد کی. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزادانہ، آپ کی رائے کو آزادانہ تصور کیا جائے. مجھے یہ بتائیں کیا ایکسپورٹس دگنی ہو جائیں گی 2020 کے اسی مہینے میں؟ آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیجیے گا انشاءاللہ. اگر یہ اکنامک پالیسیز اسی طرح چلتی رہی، سر ایگزیکٹ سوال کا ایگزیکٹ جواب دیا گیا، تو میں سوال کا ایگزیکٹ جواب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹ ڈبل ہو جائیں گی، لیکن بہت سبسٹینشلی آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی اور آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو جائیں گے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ بے شک نوٹ کر لیں، اس پروگرام کو آپ ریپیٹ کر کے چلا دیجئے گا. اگر اس گورنمنٹ کو چلنے دیا گیا تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جی ڈی پی بھی بڑھے گی. قرضے کم نہیں سر، دیکھیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ کام نہیں کرے گی. مجھے بتائیں بیرونی قرضے کم ہو جائیں گے 2 سال کے. دیکھیں 2 چیزیں ابھی تو بڑھ رہے ہیں. بیرونی قرضے دیکھیں 2 چیز نہیں، ایک بات جواب دیا کریں. بیرونی قرضے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دیتے ہیں ایسے ویسے ویسے. بیرونی قرضے زیرو تو نہیں ہو سکتے. جتنے 30,000 ارب اتنے جو قرضے چڑھے ہوئے زیرو تو نہیں ہوں گے، لیکن ڈائریکشن یہ ہوگی بڑھیں گے یا کم ہوں گے یہ بتا دینا. کم ہو جائیں گے، پروپورشنیٹلی کم ہو جائیں گے. میں آپ یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں کہ 2020 علاج کا طریقہ نہیں بتا رہے، دوا نہیں بتا رہے، بس یہ بول رہے ہیں کہ آگے جا کے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. علاج کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. بتائیں نا، ایکسپورٹ آپ نے بولا دگنی ہو جائے گی یا سبسٹینشل انکریز ہو جائے گا. کیسے ہوگا بھائی؟ کون سی پالیسی ایسے آپ لے کر آ رہے ہو جس سے پتہ لگے گا کہ بھائی ہو رہا ہے یہ پتہ لگنا ہے. سب سے پہلے جو گورنمنٹ نے ابھی جو پالیسیز پائپ لائن میں ہیں، جو جہاں تک میرا علم ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہیویلی فوکس کر رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پروسیسز ہیں ان کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. اس میں چاہے کسٹم ہو، ایف پی آر کو اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. انوائرمنٹ ہے جو کہ کی ہے اکنامک کسی بھی اکانومی کی، بزنس انوائرمنٹ کو امپروو کیا جا رہا ہے. اس کو ڈائسیکٹ ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، صرف ایک. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے ورسٹ پاسپورٹ میں آگے نمبر 2 پہ تھا، افغانستان کے بعد دوسرا تھا.
آج پاکستان کا پاسپورٹ جو آپ دیکھیں وہ تقریباً جو ہے ورسٹ پاسپورٹ کی لسٹ سے نکل گیا, اس نے تقریباً کوئی 15-20 درجے جو ہے وہ ترقی کی ہے, تو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. اچھی بات, تو آپ کو ماننا پڑے گا. کریں گے نا جی, پاسپورٹ کی بات نہیں کر رہا نا سر, ابھی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. ایکسپورٹ اور پاسپورٹ میں بہت بڑا فرق ہے. پاسپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت بڑا فرق ہے. یہی تو مسئلہ ہے. لیکن آپ نے دونوں میں کیونکہ پورٹ مشترک ہے اس لیے آپ سمجھا کہ نہیں پورٹ نہیں مسئلہ بہت تو ساری چیزیں اس طرح. اچھا نہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو. مجھے صرف اتنا بتائیں, دیکھیں سر, سبسٹینشل انکریز کے لیے بات یہ حکومت کو پالیسی بنانی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کر رہے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے انرجی کاسٹ کو کم کرنا پڑے گا اور انفلیشن کو ریڈیوس کرنا پڑے گا تاکہ ویجز کم ہو اور ویج پرائس کس کو کم, انفلیشن کو شکار. ہاں انفلیشن کم ہوگی تو ویج پرائس اسپائرل کنٹرول میں آئے گا. آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ ہی ہوں صرف, اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ تو بلکہ اس کو جانتے بھی ہیں اکانومی کو. جب گروتھ ہوتی ہے تھوڑا بہت انفلیشن ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے, اس کو چھوڑیں. جو آپ کی پالیسی کی ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنایا جائے. پاکستان کے اندر پچھلے 3 مہینے میں ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں. پاکستان کے اندر بالکل پوائنٹ ایکسپٹ کیا امپروو ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے اور پالیسیز بن رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک دم پالیسی تو نہیں بنتی, جتنی جو لانگ ٹرم بڑی پالیسی ہوگی, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو وہ پالیسیز بن کے جب وہ سامنے آئیں گی تو معیشت بہتری کی طرف جائے گی, اور ابھی بھی جا رہی ہے. میں اس کو ایکسپٹ کروں گا. اچھا آپ بتائیں. صرف تنقید برائے تنقید نہیں کروں گا. میں نے آپ سے بات پوچھی ایکسٹرنل ڈیٹ کی. جی, ایکسٹرنل ڈیٹ پہ پاکستان کے 2020 میں کم ہو جائیں گے ایکسٹرنل ڈیٹس. آج کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے. پھر سویپنگ سٹیٹمنٹ کہاں سے کم ہوں گے, آپ تو مزید قرضہ لیں. اب میں آپ کو مزید قرضہ, یہ اس کی تفصیل آپ سے لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, تاکہ آپ بھی سوچ لیں, کیونکہ یہ جواب بڑھ لے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بڑا اہم سوال پوچھا تھا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب سے, اب ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا جواب دے سکیں. بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بیرونی قرضے کیا 2 سال میں کم ہو جائیں گے. اب یہ تو کسی جادو کی چھڑی سے ہی کم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے بھی, اور جسے کہتے ہیں مستند جو ان کے پاس نالج ہے اس کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی قرضے کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, ایسا مجھے ممکن تو نہیں دکھائی دے رہا. اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ جو ہے پروگرام کے اندر تاج حیدر صاحب موجود ہیں, جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کو ویلکم کرتا ہوں شو پہ. تاج حیدر صاحب, ایک سوال بڑا اہم میرے ذہن میں آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ بہت سارے معاشی کلاکار و اداکار اب آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا اور پچھلی حکومتوں کا فرق یہ ہوگا کہ ہماری نیت ان سے بہتر ہے, ہمارا جو جسے کہیں کہ طریقہ کار ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے, اس لیے ہم پرفارمنس دکھا پائیں گے اور ملک کو معیشت کی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسپیرٹی کی سڑک پر لے کر آگے چلیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, نیت سے ایف آئی آر نہیں کٹتی. آپ اقدامات کیا لے رہے ہیں وہ دیکھیں. ہاں, اقدامات کے متعلق میں چاہوں گا آپ اپنی رائے دیں کہ اقدامات کیا ایسے لیے جا رہے ہیں جن سے ہر چیز چینج ہو جائے گی. نہیں, ہر چیز چینج تو ہوگی. پیداواری لاگت بڑھ جائے گی, برآمدات کم ہو جائیں گی, بے روزگاری بڑھ جائے گی. ان اقدامات سے تو یہی ہونا ہے, بار بار قرضے لینے پڑیں گے باہر سے. لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دی. نہیں, مطلب یہ کہ اگر آپ کی پیداواری لاگتیں بڑھ رہی ہیں, بجلی گیس یہ تمام چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کی پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے. لیکن ایڈمنٹ کیوں ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک معیشت دان بھی موجود ہیں, ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ جو اقدامات لے رہی ہے حکومت کی سمت درست ہے, تھوڑا سا وقت دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, اگر صحیح رخ میں لیں اور یہ کہ ملک کی پیداوار کیسے بڑھائی جائے, بند انڈسٹریز کو کیسے چلایا جائے, اور سب سے بڑا یہ کہ آپ کو سرکاری شعبے کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہوگی. مطلب آپ کے سامنے ہیں جو ناکامیاں اور کامیابیاں, تو جو کامیابیاں ہیں ان پہ چلیں. اب اتنی بڑی کامیابی آپ کے سامنے تھرکول کی ہے, اس کو دیکھ لیں کیسا ہوا ہے. اس میں 54% حکومت سندھ نے ڈالا ہے. لیکن جیسے اگر ابھی دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا انڈیکس میں نمبر تھا
पहले कि जी मैं इंडेक्स वगैरह नहीं जानता, मैं तो बेरोजगारी देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि पैदावारी लागत क्या है। अच्छा, लेकिन ताज हैदर साहब, सरमायाकारी क्या हो रही है। ताज हैदर साहब, डू यू बाय द आर्ग्यूमेंट जो कि पीटीआई कहती है कि जनाब पिछली हुकूमतों ने इतना तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की मईशत को कि अब उसको ठीक करने में चंद साल तो लगेंगे, थोड़ा वक्त दें, थोड़ी पिछली हुकूमत भी इसी पे जा रही थी ना, पिछली हुकूमत भी यही कर रही थी। नहीं, वो तो उससे पिछली यानी आपकी भी बात कर रहे हैं ना, आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका कहना है। बरामदात हमारी $25 बिलियन पहुंच गई थी। हरचंद के उस जमाने में जो आलमी कीमतें थी तेल की, वो कोई $140 $145 फी बैरल थी, लेकिन मियां साहब की हुकूमत को $40 फी बैरल तक का तेल मिला, और लेकिन उसके बावजूद बिजली के जो निर्ख थे वो बढ़ाए गए, यानी 8 रुपए बिजली के नर्क फी किलोवाट आवर और 18 रुपए में तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, लेकिन पीटीआई के जो क्लेम्स मैं सुनता हूं वो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज इतने नहीं थे, आप लोगों के इशू करप्शन रिलेटेड बहुत थे, करप्शन इतनी की कि उसकी वजह से तबाही। बहुत करप्ट, हम बहुत करप्ट नहीं, मतलब बहुत बुरे हैं, इल्जाम लगाया ना, गरक कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिए, लेकिन ये कि सारे बेरोजगार मुल्क के इधर ही सिंध में ही आते हैं, सारे बीमार सिंध में आते हैं इलाज कराने। हम तो बहुत खराब लोग हैं, गंदे बच्चे हैं हम। ताज साहब, ये तो मेरे ख्याल इस तरह से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब इसका क्या जवाब? नहीं, मतलब अब देखें, आप ये कह रहा हूँ कि भाई बिजली का निर्ख जो है वो नीचे ले जाओ और बिजली की वेस्टेज कम करो जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो है बंद इंडस्ट्रियां, उनके बारे में कुछ करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टील मिल बंद हुई थी इसलिए कि गैस शाहिद खान अब्बासी ने बंद की थी, तो वो गैस खोलो और स्टील मिल को फिर से चलाओ। तो इसमें ऐसी कौन सी कि नहीं आप गंदे बच्चे हैं लिहाजा आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 ट्रिलियन की जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर टैक्स जो है वो खाए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, तो इनको जरा लेना शुरू करो, नहीं आप गंदे बच्चे हैं। जवाब तो ये नहीं होता ना। नहीं, बड़ी अहम आपने बात की है, मुझे चंद लम्हात आप दीजिएगा, चंद लम्हात आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं सिर्फ चाह रहा हूं यहाँ पर ये जो गुफ्तगू है इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज चंद लम्हात साथ रहिएगा। इन्होंने कुछ मंतक दी थी, मैं चाह रहा हूँ मंतक आपके सामने पेश करें ताकि आप उनको जो है वो मेरे ख्याल किसी तरह उसका जवाब दे सकें। मंतक के यार काम करना शुरू करो। देखें डॉक्टर साहब, आप कुछ जवाब। ताज हैदर साहब ज़ाहिर है बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, माशाल्लाह बड़े लिटरेरी पर्सन है। जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं पीछे जो भी गवर्नमेंट्स की जो भी पॉलिसीज़ थी उन पे तनकीद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो पुरानी पॉलिसीज़ पे तनकीद करती है, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों। अभी हमें ये जो मौजूदा पॉलिसीज़ है इनको देखना होगा। पहली बात तो ये कि 3 महीने में 1 ट्रिलियन का कर्जा, वो जो टैक्स है, कैसे वसूल किया जा सकता है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है कि कोई पाकिस्तान में कोई 1.5-2 लाख के करीब लोग जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोविंस में वो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। 40-50 हज़ार लोग सिंध में डायरिया से बच्चे जो है वो मर रहे हैं। जो उसके अलावा टेक्सटाइल रिफंड्स है वो कब के रुके हुए। तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं जो कि ग्रेजुअली हल होंगी। मैं इस गवर्नमेंट का कोई ये नहीं कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अभी नज़र आ रही हैं, ये इस गवर्नमेंट की अपनी वजह से। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स लिए हैं वो क्या इस गवर्नमेंट ने की वजह से ये लोन्स दिए अभी जो सऊदीया के पास गए हैं, चाइना के पास गए या IMF के पास गए? ये तो पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो। आप कैसे कह सकते हैं 90 दिन में ताज साहब जी ताज हैदर साहब, ऐसे तो नहीं होता कि हम, ये तो बहुत ही अनडिग्निफाइड तरीका है शोर मचाना कि जी हमें लोन मिले आपा, लोन मिले आपा, लोन मिले। बहुत ही अनडिग्निफाइड तरीका है। और चीनियों ने सीधी बात कही है कि जनाब ये आपके कमजोर एरियाज हैं, इनको ठीक कर लीजिए तो लोन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे ज्यादा जल्दी जो रिटर्न आएंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे। लेकिन ताज साहब, ये प्ली तो मेरे ख्याल एक्सेप्ट की जा सकती है कि वक्त इतना कम है, अभी तो 3 महीने हुए हैं। नहीं, मैं वक्त की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन ये कि अगर आप सही रुख में चलेंगे, मतलब मुझे एयरपोर्ट जाना है और मैं जा रहा हूँ केमाड़ी की तरफ, तो मैं तो एयरपोर्ट कभी नहीं पहुंचूंगा। सर देखे ना, आप वही गलतियां दोहराएंगे कि जो मियां साहब की गवर्नमेंट कर रही थी।
تو پھر تو آپ اس مسئلے کو اور بڑھائیں گے، کم تو نہیں کریں گے. بھائی دیکھیں ابھی تک انہوں نے جو منصوبے اناؤنس کیے، ایک انہوں نے کلین گرین پاکستان جو کہ مطلب بلین ٹری سونامی کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوائلٹس کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، سینیٹری کے لیے، سینیٹیشن کے لیے بہتر سینیٹیشن، اس کے علاوہ ہاؤسنگ پالیسی جو کہ آپ لوگوں سے ہی روٹی کپڑا اور مکان والی انسپائرڈ ہے. ہاؤسنگ پالیسی از اے فیلیور، اٹس اے نان اسٹارٹر. ان مکانوں کو کون خریدے گا؟ اصل چیز جو ہے جو ہم کر رہے ہیں سندھ میں، وہ کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کیسے کیا جائے، اور یہ چائنا میں جیسے ہوا ہے وہ انشاءاللہ ویسے ہی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ جو پلان ہم بنا رہے ہیں. آپ اگر شہر سے میں تاج صاحب اس لیے خصوصی طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، یا ہاؤسنگ پالیسی کے متعلق ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شو میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین میرے خیال کافی معنی خیز اور جسے کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں گرما گرم گفتگو ہو گئی، لیکن بہت سارے ایسے معاملات تھے وہ یک طرفہ رہ گئے. آج کوشش کریں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر ان کو جو ہے وہ بوتھ سائڈز کو ساتھ لے کر چلیں. اور میرے خیال حکومت کی جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمت کا تعین ابھی کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، تھوڑا وقت دے دیتے ہیں. 100 دن انہوں نے مانگے، 100 دن پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد اس بارے میں بھی بات کریں گے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.